الظاہر والباطن ان اسما اللہ کے نام کے معنی بتائیں۔ ظاہر کے معنی ظاہر ہے، اب یہ آیت کریمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم، على كل شيء علیم۔ تو وهو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ پہلا ہے اور اللہ آخری ہے، اللہ کے بعد کوئی نہیں ہوگا اور اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ وهو الظاہر، اللہ تعالیٰ سب سے واضح اللہ تعالیٰ کی کا وجود ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے وفی کل شیء لہ آیۃ، آپ ایک پھول کو دیکھیں تو اللہ کے کا قدرت اس میں ظاہر ہے، اسی طرح انسان کو دیکھیں، انسان اپنے نفس کو سوچے تو اللہ کی قدرت ہمارے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ تو ظاہر کے معنی یہ بھی ہے، لیکن ظاہر کا ایک معنی یہ بھی تفسیر میں آپ دیکھیں، تفسیر ابن کثیر، اس سے پہلے تفسیر میں طبری، تفسیر طبری میں اطمینان ہوتا ہے اگر اس کی احادیث کی تخریج ہے تو اور اقوال کی تخریج تصحیح ہے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ شیخ محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی ہے، اس کی تخریج کی تھی، کچھ بعد میں مکمل ہوئی کہ نہیں کی کسی نے شاید، تو اس میں ہے اب ظاہر کے معنی ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، بے شک اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ والباطن، اللہ سے کہ اللہ کا علم اوپر رہتے ہوئے تفسیر یہی کرنی پڑے گی کہ باطن سے باطن چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے اوجھل نہیں ہوتی ہے۔ والباطن لیس دونہ شیء، جو آیت ہے، جو دعا پیارے رسول نے حضرت فاطمہ کو سکھایا تھا یا کسی قرض دار کو، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قرض ادا کرنے کی دعا جو ہے اللہ سے مانگنے کی، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، سوتے وقت رسول نے کہا کہ یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والانجیل والفرقان خالق الحب والنوى اعوذ بک من شر كل شيء انت آخذ بناصیتہ۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمینوں کے مالک اور رخشازین کے رب اور تورات اور انجیل کے اتارنے والے، قرآن کو اتارنے والے رب، خالق الحب والنوى، حب یعنی دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑ کر کے اس سے اقوا نکالنے والا ہے رب، تو بہت ہی قدیر ہے۔ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں جو تیری ہی قدرت میں ہے اور جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ وانت الآخر، دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ رہے گا، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی چیز نہیں رہے گی، ایسا بھی رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے اوپر ہے اور تیرے اوپر کوئی چیز نہیں۔ یہ تفسیر گویا ہوئی پیارے رسول کی طرف سے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، اے اللہ تعالیٰ تو ایسا چھپا ہے کہ تو ایسا چھپا ہے کہ کوئی اس سے تو کوئی تیری حقیقت کو پا نہیں سکتا، جیسا کہ تفسیر طبری میں بھی اس کو ابن عباس، مجاہد وغیرہ سے، کہ تیری ذات کی حقیقت اور کنہ کو کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لیس دونک شیء، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا علم ایسا گھیرے ہوئے ہے کہ کوئی چیز بھی تجھ سے اپٹ کر کے رہ نہیں سکتی ہے کہ اس سے غائب ہو جائے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اے بیٹے کوئی بھی چیز اگر ایسی ہے کہیں چٹانوں میں چھپی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آ سکتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ باطن سے باطن چیز کا بھی، چھپی سے چھپی چیز کا بھی علم رکھنے والا ہے، گویا وہ اس کا علم اس باطن کے ساتھ ہی، انت الباطن فلیس دونک شیء، تو وہاں تک تیرا علم پہنچا ہوا ہے جہاں چھپی سے چھپی چیز رہ سکتی ہے، لیکن تیرے علم سے وہ اوجھل نہیں ہو سکتی ہے۔ اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اے اللہ تعالیٰ ہم سے قرض کو پورا، ہم سے قرض کو ادا کرا دے اور فقر سے، محتاجی سے، فقر سے، مسکنت سے مجھے پناہ دے دے۔ یہ ہے تفسیر گویا ظاہر اور باطن کی۔ تو
ابن کثیر میں اس سے پہلے قبری نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ اگر، بلکہ ایک روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ مثال بھی اس بات ذکر کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اگر کوئی ایسا بھی کرے کہ کوئی ایک رسی ڈالے زمین کے نیچے جا کر کے ساتھ میں زمین کے نیچے، تو اللہ کی ذات وہاں ہے. تو اس طرح یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، تنبیہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہا جائے کہ اگر وہاں جائے آخری زمین کے ساتھ زمین کے نیچے بھی، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اللہ تعالیٰ کا علم اس کو بھی محیط ہے. یہ تفسیر صحیح ہوگی وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو تذیل آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ہے وہ بکل شیء علیم، یعنی گویا علم کا تعلق باطن صفت اللہ کے باطن صفت تو ہے وہ الباطن سے، وہ الباطن اس سے یہ مانا لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا. قد احاطہ، اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے ظاہر اور باطن اور تمام چھپی چیزوں کو جو آگے اور پیچھے سب کچھ ہیں. تو اس کا معنی یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سب سے اوپر ہے، الرحمن عرش استویٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی دلیل اظہر من الشمس ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے. دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ باطن یعنی اللہ کی علم اور اللہ کی ملکیت سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی ہے. لیس انت الباطن فلیس دونک شیء، تیرے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں رہ سکتی ہے، تیرے علم کے اندر داخل رہے گی.